حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، اور نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، اور حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ جی ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک نئے گلدستے کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں، اور جو کل کے بچے ہیں وہ بھی یقیناً ہمیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو بھی تجسس ہوگا، انتظار ہوگا۔ ایک کانٹے دار مقابلہ کل ہوا، ایک کیفیات سی بنتی رہیں، لیکن کمپٹیشن ہے، کسی نے آگے جانا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایڈوائز ہے کہ وہ جو ججز اتنی تفصیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے یہ ریپیٹ میں بھی چلتا ہے اور کافی بچوں کے پاس ریکارڈز میں بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو بارہا سنیں اور ان سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب زندگی رہے نیکسٹ ٹائم آپ یہاں پہ آئیں تو وہ خامیاں، وہ جو کمی ہے، خامیاں تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر ایسا باکمال ذکر ہے کہ جو شخص کرتا ہے اس پہ اس کی روحانیت، اس کی برکات ضرور ہوتی ہیں، اور اس ذکر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انسان لگتا ہے، اور پھر انسان کی قدر ہوتی ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو جو ذکر میرے رب کائنات نے بلند کیا تو اس ذکر کو کرنے میں ہماری ہی بلندی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ پاک اس ذکر کے ساتھ ہمیں منسلک رکھے۔ اور میری دعا ہے کہ جب وقت نزاع ہو تو تب بھی زباں پہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، اور سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہو، تو اس جسم سے جان نکلے تو پھر اس جان نکلنے کا بھی مزہ آئے اور وقت نزاع کا بھی مزہ آئے انشاءاللہ، اور جب وہاں پہ اٹھیں تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اٹھیں۔ بار کیف یہ ایک کیفیات ہے، انسان اس میں جاتا ہے تو چلا ہی جاتا ہے اور اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے معزز ججز صاحبان کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پینل میں موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم میری مراد جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ زبردست جی۔ اور ہم رمضان کے آنے کی بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، اور بارہا نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ہے، پھر کہتے ہیں فلاں دن پہ ہے، پھر کہتے ہیں کچھ گھنٹے بعد ہوگا، لیکن جب رمضان مبارک ہمارے پاس قریب آتا ہے تو پھر بہت ہی جلدی سے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتائیے، اور جو کل کا ایک کمپٹیشن گزرا ہے میرے خیال سے بڑا اچھا کمپٹیشن رہا، کیونکہ جو ہمارے پاس سوات اور مردان سے جو بچے آئے تھے انہوں نے بھی مطلب اس یہ کریڈٹ جو ہے میں کہوں گا کہ مشرق ٹی وی کو ضرور جاتا ہے، کہ مطلب ایسے مضافات ایریاز میں بھی وہ بچے جو ہیں تو کلاسیکل انداز کو فالو کر رہے ہیں، مقابلے کے پیٹرن کو فالو کر کے پڑھ کے یہاں پہ آ کے انہوں نے کل جو کوشش کی، تو یقیناً یہ جو ہمارا مشن ہے الحمدللہ وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ بے شک میں یہ کہوں گا کہ مشرق چینل کے لیے بڑے اعزاز اور بڑی محبت کی بات ہے کہ یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور ایسے علاقوں سے لڑکے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے میں یہ آتا تھا کہ وہاں پہ نعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پہ بھی اس چینل کے توسط سے نعت سنی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، جہاں پہ یہ کانسیپٹ پہلے نہیں تھا، اور بچے ان علاقوں سے شرکت کریں، ورنہ پہلے یہ کانسیپٹ تھا، ہم بھی سنتے تھے کہ جی نعت شریف جو ہے وہ بس وہ کراچی، پنجاب یعنی علاقوں تک محدود ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
اعزاز ہے, یہ اس چینل کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کو سنا جا رہا ہے, لوگ پسند اور کر رہے ہیں. یہاں نہیں صرف نیازی بھائی, کافی ملکوں میں لوگ اس پروگرام کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں جب یہ پروگرام رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو اس سے پہلے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں, فیصل بھائی وہ نعت کا پروگرام اس بار ہے کہ نہیں ہے, تو ہم نے پھر انہیں بتایا کہ انشاءاللہ فیصل رہے نہ رہے, ہم رہیں نہ رہیں, انسان ہے, کسی نے آگے کسی نے پیچھے جانا ضرور ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ, اور یہ شمع ہے یہ جلتی رہے گی انشاءاللہ. جی ان کے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت, اور ان کے کمنٹس میں بڑے غور سے سنتا ہوں, بڑے پیار سے, بڑے اسمائلی چہرے کے ساتھ یہ کمنٹس پاس کرتے ہیں, بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں. میں نے خود بھی ان کے ساتھ پڑھا ہے, ان کے پاس جا کے پڑھا ہے. بہت شفقت کرنے والے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محمد فواد جانزیب صابری صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فواد بھائی کیا کہیں گے کل کے کمپٹیشن کے بارے میں, اور آج جو آپ ماشاءاللہ چہرے دیکھ رہے ہیں, پریکٹس سیشن میں آپ نے ان بچوں کو سنا بھی ہے, تو کیا کچھ کانٹے دار مقابلہ سننے کو ملے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ امید بہتر کی ہے ہمیں, اور پچھلے مقابلے جو کل ہوا اس حوالے سے بھی یہ خوشی کی بات ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو مضافات کے علاقے ہیں ہمارے, جہاں پہ ہم یہ نارملی سوچتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کانسیپٹ بہت کم ہوگا, لیکن جیسا کہ آپ نے شروع پہ کہا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا ہے, بے شک, اور وہ جہاں انسان کی سوچ نہیں جاتی وہاں بھی وہ ذکر موجود ہے. بالکل بے شک. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے مختلف اضلاع سے بچے جو ہیں تشریف لائے ہیں. پریکٹس سیشن میں انہیں سنا ہم نے, اور اسی طرح سے ہم جو ہے مطلب بڑے حیران ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھنے والے یہاں ہمارے ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں. بالکل. فواد بھائی ایک کوسچن تھا, مطلب جو فیڈ بیک ہمیں آ رہی ہے لوگوں کی, اس کے حوالے سے, جو ایک تو ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو پچھلے سیزن سے آ رہے ہیں, جو نئے بچے آ رہے ہیں, تو ان کے کافی اس طرح فیڈ بیک آ رہے ہیں. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, جب لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں, تو کیا کیا پوائنٹس ایسے ہیں, وہ کیا چیز دیکھ کے بھیجیں؟ دیکھیں اس وقت جو پہلے راؤنڈز ہوتے ہیں, جیسے اب یہ راؤنڈ چل رہا ہے, تو اس میں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر بچے کو موقع دیں, صحیح, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو. بہرحال پھر بھی کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ بچہ جو قدرے بہتر سر میں ہو اور قدرے بہتر اس کا جو ہے تلفظ اچھا ہو, کوئی ایج ان کو کے زیادہ حوالے پریفر سے, کیا جاتا ہے. جی کوئی ایج کے حوالے سے, ایج گروپ تو جیسے مینشن کر دیا گیا تھا اس مقابلے کے حوالے سے کہ 22 سال تک کی عمر, 28-30 تک غالباً, ٹھیک ہے, تو وہ تو مینشن کر دیا گیا تھا. صحیح. تو کوئی نعت کا کوئی خاص چناؤ وغیرہ کو دیکھا جاتا چناؤ, ہے؟ جیسا ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا کہ کوشش یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ مبنی اشعار ہوں, تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ انیشیل اسٹیجز ہوتے ہیں, اس پہ اتنا زیادہ ہم سختی نہیں کرتے, تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو. صحیح. جی ناظرین, آپ نے سنی محمد فواد جانزیب صابری صاحب سے گفتگو, اور اب چلتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محمد جواد اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد بھائی آج تھوڑا سا آپ کا ٹیمپرامنٹ لیول جو ہے تھوڑا سا مجھے ڈاؤن سا لگ رہا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آج اصل میں سنڈے تھا تو زیادہ ٹائم تک سونا ہوتا ہے, تو اچھا, تو آپ نیند سے اٹھ کر آئے ہیں. بالکل جی. چلیں جی, اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. اور کیا کہیں گے آج کے کمپٹیشن کے حوالے سے؟ آج کے کمپٹیشن کے اس پروگرام کی کامیابی کی پہلی نشانی یہ ہے, اگر آج جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر ایک چہرہ مختلف ضلع سے آیا ہوا ہے, سوات سے, بنیر سے, پشاور سے اور ایبٹ آباد سے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے ہمارے لیے. ہم ان کو پریکٹس سیشن میں سن رہے ہیں, ماشاءاللہ آہستہ آہستہ شعور, سینس جو ہے پڑھنے کا, مقابلے میں کیا پڑھنا چاہیے, وہ آج میں نے دیکھا کہ کافی ان کو سمجھ بوجھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو دیکھتے ہیں, مجھے تو آج کا مقابلہ کافی کانٹے دار. کل کے کمپٹیشن میں کچھ آپ دیکھیں, کل ایسا کمپٹیشن تھا کہ اتار چڑھاؤ والا. پہلے راؤنڈ میں جنہوں نے پرفارم نہیں کیا, وہ آخری راؤنڈ میں انہوں نے کافی اچھے سے کم بیک کیا. تو یہ اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے, کنفیوژن آپ کو ہوتی رہتی ہے. کنفیوژن ہوتی رہتی ہے ویسے بالکل, جو اس منصب پہ بیٹھتا ہے تو اسے اس چیز کا بالکل, یہ آسان کام نہیں ہے جج کرنا.
بہت سی باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت سے کمنٹس فیس کرنے ویسے آپ مجھے یہ بتائیں جواد بھی, جب آپ اس سٹیج پر تھے, جب آپ پڑھتے تھے ایز اے کنٹیسٹنٹ, میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت نروس ہوا کرتا تو جب آپ کو پوزیشن نہیں ملتی تھی تو آپ بھی کیا یہ کہتے تھے کہ جج غلط ہے؟ نہیں, آپ کو یاد ہوگا ہمارے مقابلے عموماً ایک ساتھ ہم لڑا کرتے تھے, تو ہم میرے خیال سے میری اور آپ کی پوزیشن آگے پیچھے میں تو آپ سے لڑتا نہیں رہی, میں تو پڑھتا تھا وہاں پہ. میری اور آپ کی پوزیشن آگے پیچھے ہوتی ہے, رزلٹ کے بعد لڑتے تھے. میری اور ان کی پوزیشن عموماً آگے پیچھے ہوا کرتی تھی, یا یہ فرسٹ میں سیکنڈ یا میں فرسٹ یہ سیکنڈ ہوا کرتا. بالکل ایسا ہی تھا. میں آپ دو ہی ہوتے ہوں گے. نہیں, پورا آپ کو یاد ہے عباسین آرٹس کونسل ضلعی طور پہ وہ کافی مقابلے. جب آپ ایز اے جج بیٹھے ہیں تو کیا ڈفرینس آپ کو نظر آیا؟ یقین کیجئے کہ جب میں پڑھتا تھا تو جیسے ہی مجھے پتا تھا کہ اگلی باری میری ہے, تو مجھے پہلے سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی. وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا, جب ایک دفعہ میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو پھر میں پڑھ نہیں پا رہا تھا, ایمبولینس کو بلانا پڑا تھا. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ججز کے ساتھ بہت آج خوبصورت سی گفتگو بھی ہو رہی ہے, کبھی کبھی ایسی بھی کرنی چاہیے کہ فیصل بھائی اب ونر جو ہے نا وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. بالکل, تو تھوڑا سا تجسس پیدا کرنا چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا بیٹھے ہیں. جس طرح ہمارے ججز کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, تو جس طرح ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے تو تھوڑا سا وہ بھی بیٹھے ہیں انتظار میں. تو جی ناظرین, جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں آپ دل تھام کے بیٹھے ہیں, ہم اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ کل کے جو 4 بچوں میں سے مختلف اضلاع سے, مردان, سوات, راول پنڈی اور غالباً واہ کینٹ سے آئے ہوئے بچوں میں سے جس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اس کا نام ہے نعمان حیدری صاحب. ان کا تعلق ضلع راول پنڈی سے ہے اور کوڈ نمبر ہے 0011. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی بہتر پرفارمنس اپنی پیش کریں گے, اور جو ججز نے آپ کو نشاندہی کی ان کو انشاءاللہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب, ان کا مختصر سا تعارف لیتے ہیں کہ کون کون کہاں سے تشریف لایا اور کس تیاری کے ساتھ ہے اور کس کس کو سنتا ہے زیادہ تر. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جواد الحسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. پچھلے 2 سیزنز میں بھی آپ ماشاءاللہ تھے اور غالباً سیمی فائنل تک آپ کی رسائی بھی ہوئی تھی. جی الحمدللہ. تو سیمی فائنل میں کافی ٹف ہو جاتا ہے کمپٹیشن, تو اس بار آپ کی کیسی تیاری ہے؟ جی تیاری تو الحمدللہ اچھی ہے, اور باقی اپنا بیسٹ دینا ہے. میرے استاد گرامی ہیں وہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی بیٹا. بالکل, تو ہمت مردہ مدد خدا. جی ہاں, تو باقی اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے, اور یہی مورال ہونا چاہیے. اکثر اوقات بچے جو ہیں ڈسہارڈ ہو کے پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, بس مجھے پوزیشن نہیں ملی. پوزیشن سب کچھ نہیں ہوتی, یہاں کی پوزیشن کوئی معنی نہیں رکھتی. سب سے جو بلند و بالا پوزیشن ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پوزیشن لینا ہوتا ہے. تو انسان وہاں پہ جو پوزیشن لے تو اس کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب, اور ہمارے پاس موجود ہے محمد یاسر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد. کہاں سے آپ کا تعلق؟ ہمارا ضلع بنیر سے تعلق. بنیر سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. تو پہلے کبھی کسی کمپٹیشن میں آپ گئے ہیں؟ جی ہم اسکول کی طرف سے کمپٹیشن پر گئے تھے لیکن یہ حفر نہیں ہے. اچھا, مطلب ٹی وی چینلز پہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم. اور اردو کی نعت یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ نے اردو کی نعتیں پڑھی ہیں یا پشتو میں پڑھی جی ہیں؟ اردو کی نعتیں پڑھی. اور کبھی پوزیشن حاصل کی ہے؟ جی تحصیل میں فرسٹ پوزیشن اور ضلع میں سیکنڈ پوزیشن. اور آج کس اس یقین سے آئے ہیں کہ آج بھی پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلیں, اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ میر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ثناء اللہ؟ شکر ہے اللہ پاک. کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد کا موسم کیسا ہے؟ اچھا. اچھا ہے, ٹھنڈا ہے؟ ٹھنڈا ہے. یہ بتائیں کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 2-3 سال ہو گئے. 2-3 سال ہو گئے ہیں. کس کو زیادہ سنتے ہیں؟ سید زبیب شاہ صاحب. اور پڑھتے ہیں کن سے؟ محمود اقبال. ماشاءاللہ. وہ ہمارے پاس یہاں پہ کنٹسٹنٹ بھی آئے تھے ماشاءاللہ. سیمی فائنل میں بس چھوٹی سی مائنر سی مجھے یاد ہے, فرسٹ جواد بھائی کو بھی یاد ہوگا, فرسٹ سیزن میں مائنر سی غلطی کی وجہ سے جو ان کو بھی پتہ تھی. بالکل. اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبد الغفور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کہاں سے آپ کا تعلق؟ میرا تعلق سوات سے ہے جی. سوات سے ہے ماشاءاللہ. اور کون سے نعت خوان کو زیادہ تر آپ سنتے ہیں؟ زیادہ نعت خوان کو میں محبوب حمدانی صاحب. واہ کیا بات. اور آج کل بھی مفتی انس یونس یہ بھی سنتا ہوں.
ماشاءاللہ. لیجنڈ نام ہے اور اس سے پہلے کبھی ایسے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہو؟ نہیں، ہم سارے مقابلے میں گئے تھے لیکن اس کے سامنے نہیں آئے تھے نا. تو کیسا لگ رہا ہے آج آ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے لگتا اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بھی مزید زیادہ ترقی عطا فرمائے. دل جوئی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا اس کو رکھ کے پڑھنا ہے. جو اس محبت کو رکھ کے پڑھتا ہے تو اس کو سب کچھ ملتا ہے، اور جو اس محبت سے خالی رہے گا اس کو کبھی کچھ نہیں ملنے والا. تو اپنے فرسٹ راؤنڈ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو اپنے پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں جواد الحسن صاحب کو، جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0013 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ جواد الحسن صاحب. سجی ہے محفل، کیا بات ہے، کیا کونین مصطفیٰ کے لیے. بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. ماشاءاللہ کیا بات، کیا بات ہے. حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات. حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کیا بات ہے کے لیے. بہت اچھے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جگہ جگہ پہ نئے کیا بات ہے، کیا بات ہے. عنوان ہیں ثنا کے لیے. سجی ہے محفل، کونین مصطفیٰ
لیے بہت سجی ہے محفل کون ہے مصطفیٰ کے لیے. بے شک کیا خوب، کیا ایک خوبصورت سا سما انہوں نے باندھ دیا. اللہ پاک نے بہت میٹھی آواز عطا کی ہے ان کو جو دل کو لگتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہی رہے اور سنتا ہی رہے. لیکن چونکہ دامن وقت میں جو ہے ٹائم کی کمی بہت ہے اور ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم بعض اوقات ہماری جو طلب ہے وہ تشنگی میں رہ جاتی ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. تو فواد بھائی بتائیے گا. جی ماشاءاللہ، دیکھیں جواد بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. پچھلے سیزن میں بھی بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا تھا اور ماشاءاللہ اب بھی انہوں نے بہت اچھا پڑھا. آغاز ہی نعت کا جو پہلے لفظ سے ہی بنے ہیں دونوں جہاں، وہیں سے آپ کا اتنا رچاؤ تھا آواز کے اندر ماشاءاللہ. اور ہر لفظ کو آپ نے بڑے اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے جو ہے اس کی ادائیگی کی، بڑے دھیمے انداز میں، ایک سلو موشن میں آپ نے جیسا اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کمپوزیشن کی. بہت اچھا پڑھا. ایک چیز صرف تھی آپ کے ہاں، جو آپ کے گلے میں پانی کا شاید فیکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ایک جگہ پہ آپ سے کوتاہی ہوئی. لیکن وہ ہوتا ہے پڑھنے میں، تھوڑا پریشر بھی ہوتا ہے اور دھیان بھی جو ہے پورا اپنے پڑھائی پہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ مائنرس ہی ہے. آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہے، بہت سریلے ہیں آپ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کلام کی سلیکشن دیکھیے. کیا خوب بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے. یہ سب کچھ کائنات جو ہے وہ خلق کی گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال سے ان کے کلام کی سلیکشن اس جب کے کچھ بعد نہ تھا تو تب بھی حضور تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. بے شک سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ پھر آپ سوچئے کہ انہوں نے سٹارٹ کس خوبصورت انداز سے لیا. اس سٹارٹ کے بعد انہوں نے کمال تب کی جب انہوں نے انترا اٹھایا. تو بالکل انہوں نے اس کلام کے ساتھ انصاف کیا. میری ان کو ایک صلاح ہے جو آگے ان کو انشاءاللہ ضرور کام آئے گی. آپ کی گلے میں اتنی زبردست ویریشنز ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے، نارمل طریقے سے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بعض اوقات ہم کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کے گلے میں پوٹینسی ہے اس کی، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جب ہم وہ ایکسٹرا کرتے ہیں تو وہ مس ہو جاتا ہے، وہ لائن الگ ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کی مرضی ہے، یہ میرا خیال ہے. باقی اگر آپ میں وہ پوٹینسی ہے تو آپ بالکل کریں، لیکن احتیاط رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نمبر کٹ جاتے ہیں. دوسرا، یہ کلام ہم سن رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ روزے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کلام سن رہے، ایک عجیب سی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں اور برکت عطا فرمائے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو اٹھ کے گلے لگاؤں. تو میری طرف سے آپ کو بہت خوبصورت نمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جواد نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اللہ نے بہت اچھی آواز سے نوازا ان کو. پچھلے سیزن میں جیسے انہوں نے پڑھا تھا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر تیاری سے آئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے اپنے کلام کو نبھایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا جس کو حق ادا کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور بہت اچھی پرفارمنس دی. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ اسی طرح اچھی پرفارمنس دیں گے. جی ناظرین، تو آپ نے سنا جواد الحسن صاحب کی خوبصورت آواز. اور اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں سیمی فائنل میں اور سننا چاہتے ہیں پھر سے تو رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور ان کو پھر سے سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد یاسر، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0014 اور بنیر سے یہ تشریف لائے ہیں. دیکھتے ہیں ان کا انداز بیاں یہ کس طرح سے آیا، وہ یہ ججز کو متاثر کر پاتے ہیں کہ نہیں. اور خاص طور پہ یہ کہ پہلے کنٹیسٹنٹ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعت پڑھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کنفیوز تو نہیں ہے. جی بسم اللہ کیجیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی
محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد یاسر صاحب, جن کا تعلق ضلع بنیر سے ہے, اپنی حاضری, اپنے محبت کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے تھے. اور اب چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ یاسر نے بہت خوبصورت, بہت سر میں, بہت لے میں پڑھا. وہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک چیز کی امید نہ ہو اور وہ اچھا ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس بچے نے جتنی سے تیاری کروائی گئی تھی یا اس نے جتنی محنت کی تھی, اتنی خوبصورت انداز سے اپنے کلام کو پیش کیا. گو کہ آواز کا افیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہم پچھلے پروگرامز میں بھی کہتے رہتے ہیں, آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بچے کی. تلفظ کا, بالکل آواز اس کی تو دل کو چھونے والی, تلفظ کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا. اتنی خوبصورت انداز سے اس نے اردو میں پڑھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی مادری زبان پشتو ہے. تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی, بہت اعتماد کے ساتھ, بہت خوبصورت انداز سے. جی فواد بھائی. جی, اس بچے کے پڑھنے میں ایک معصومیت تھی اور آواز میں ایک مٹھاس بھی ہے. آواز, اس کے تلفظ کا تو ایک فیکٹر ہے جو کہ مادری زبان کی وجہ سے ہے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسنٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. جتنا آپ اردو نعت شریف پڑھتے رہیں گے, یہ جو تلفظ ہے اردو کا اور پشتو کا جو مکس اپ ہوتا ہے, یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ سے. جو چھوڑ کہنا ہے تو وہ اس طرح کا آپ کو بھی پتہ ہوگا, مختلف الفاظ ہیں جو آپ پشتو ایکسنٹ کی وجہ سے اتنے کلیئر نہیں ہوتے, لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ نے جب انترا شروع کیا تو اس میں بھی ایک بڑی کشش تھی, ٹھیک ہے نا, اور دوسری بات کہ کلام بھی آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا, ماشاءاللہ بہت اچھی سلیکشن تھی. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کو ہی دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت سے امامہ انہوں نے باندھا ہوا ہے, بڑی پیاری ڈریسنگ کی ہے, خود بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں. اسی طرح انہوں نے کلام بہت خوبصورت پڑھا, روانگی کے ساتھ پڑھا. جس طریقے کا مطلب یہ کلام چلنتر روانگی والا کلام ہے, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, کیونکہ اس نعت میں زیادہ تر وہ ویریشنز والا چکر ہے ہی نہیں. ان کو میری یہی صلاح ہے, اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں, اتنی بااثر آواز ہے, تو یہ مختلف نعت خوانوں کو سنیں, کلاسیکل ٹچ اس میں لائیں, یوٹیوب پہ جائیں, اچھے اچھے نعت خوان سر والے جو جن کو مقابلے والی نعتیں ہیں وہ سنیں, اور کوشش کریں کہ آپ میں ویریشنز ہوں, آپ کو ہر قسم کا کلام یاد ہو, اس طریقے والے بھی, مقابلے والے بھی, ہر طرح کی. جس طرح اس سے پہلے جواد الحسن نے پڑھا, اس طرح کا کلام آپ وہ سیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی ناظرین, آپ نے سنا محمد یاسر صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0014, جن کا تعلق ضلع بنیر سے ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی. اگر آپ ان کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, رات 12 سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے اپنے پسندیدہ نعت خوان کو سیمی فائنل میں پہنچائیے, اور سننے اور دیکھنے کا پھر سے موقع حاصل کیجیے. ان کے ساتھ آ رہے ہیں ثناء اللہ میر, جن کا کوڈ نمبر ہے 0015, جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے, اور دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ یہ آئے ہیں اور کیا ججز کی حمایت حاصل کر پائیں گے, اور جو تاثر جواد الحسن صاحب اور ان کے بعد محمد یاسر صاحب نے جو تاثر بنایا, کیا اس تاثر کو قائم کر پائیں گے یا نہیں. سنتے ہیں ثناء اللہ میر صاحب کو. جی بسم اللہ. رکھ لے وہ جو در پر, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ.
رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے. بہت خوبصورت. خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کیا بات ہے. بہت خوب. احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ثناء اللہ میر صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور لیتے ہیں ان کی رائے کہ کیا ان کو وہ متاثر کر پائے یا نہیں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ثناء اللہ نے بہت خوبصورت کلام سلیکٹ کیا اور جس خوبصورتی سے اسے پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کی. بہت دھیمے گرام میں انہوں نے کلام کا آغاز کیا اور جہاں جہاں پہ جو جگہ ضرورت تھی وہاں ہی اس کلام کو وہ جگہ بناتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیاری کر کے آئے تھے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کلام کو پیش کیا. بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں. اللہ آپ کو اور کامیابی نصیب کرے. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. پورے کنٹرول کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے کلام کو نبھایا. سر کے حوالے سے بھی آپ بہت اچھے سریلے ہیں. ایک چیز اگر آپ ایک اسکیل اوپر لیتے تو آپ کو جتنی بیس میں گرام میں آپ کو مشکلات تھیں وہ نہ پیش آتی. دوسری بات آپ کی آواز جو ہے نا اس میں بیس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اپنی پریکٹس کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ خرج کی زیادہ پریکٹس کریں, گرام کی پریکٹس آئے جس میں آپ کے سینے سے جو ہے نا وہ آواز جو ہے گرجدار نکلے. تو ابھی آپ کی آواز اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ جب خرج شامل ہو جائے گا تو یہ اور جو ہے خوبصورت آواز نکلے گی. سریلے ہیں آپ نے کوئی سر کے حوالے سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی مسٹیک کی ہو یا تلفظ کے حوالے سے. جی جواد بھائی, جیسا کہ فواد بھائی نے کہا ان کو مشکلات پیش آئیں
بالکل پیش آئیں، لیکن ان مشکلات کو انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. جی ہاں بالکل، میں نے یہی بتایا. تو اس طرح ہے ان کا جو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کلام کی سلیکشن جو ہے خوبصورت طریقے سے کی. میں نے جیسے جواد الحسن کو میں نے بتایا تھا کہ آپ بعض اوقات جگہ جہاں نہیں بنتی ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ وہ خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے وہ نہیں کیا، مطلب جو جگہ جہاں پہ تھی کچھ ایکسٹرا نہیں کیا، اس میں رہ کے ہی اپنے کلام کے کمپوزنگ میں رہ کے ہی انہوں نے اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے نبھایا. تو میرے حساب سے تو انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ نے سنا ثناء اللہ میر صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 0015، جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے، اور کمپٹیشن بہت ہی ٹف ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ ان کو بھی پھر سے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں سیمی فائنل میں، تو رات 12 بجے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے عبدالغفور، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0016، اور سوات سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. جی بسم اللہ عبدالغفور صاحب. بنے دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں حضور حضور نور محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ سنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان سنا کے لیے بنے شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے
اپنی حاضری پیش کی ہے. چلیں گے ججز کی جانب, لیکن فیصل بھائی ججز سے کمنٹ لینے سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت بابرکت رمضان کی بابرکت اور خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے عبدالغفور جو کہ سوات سے تشریف لائے ہیں, اور سوات سے انہوں نے پشتو ایکسنٹ ہونے کے باوجود اتنے خوبصورت طریقے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. چلتے ہیں ججز کی کمنٹس کی جانب. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. ان کے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا انترا انہوں نے ویسے نہیں لیا, ایک سکیل ان کا اوپر ہو گیا تھا, لیکن بہرحال ابھی جیسا انہوں نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ ان کی فرسٹ ٹائم ہے کسی بھی چینل پر, یا کیمرے کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت آسان نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا. ان کو بھی میری صلاح ہے محبوب ہمدانی, مرغوب ہمدانی کے علاوہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب, ان کے اس قسم کے نعت خوانوں کو سنیں تو آپ کو اور ویرائٹی آپ کے پاس آئے گی. بالکل. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی جو ہے ان کا حق ہے. سب سے پہلے ان کا جو ہے انتخاب کلام کا اس کی داد دیں گے, یعنی اتنی سمجھ بوجھ بھی ہونا کہ مجھے کلام کون سا چوز کرنا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. انہوں نے بہت اچھا جو ہے نبھانے کی کوشش کی ہے. فرسٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو نروس تو ہونا بنتا ہے. ہم اپنے وقت میں یہ تو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہماری ٹانگیں لرزتی تھیں, تو یہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا اور پڑھنے میں مزید نکھار بھی آئے گا. لیکن آپ نے یہاں فرسٹ اپیئرنس میں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, ٹھیک ہے, اور اس کو جاری رکھنا ہے. اور جیسا کہ جواد بھائی نے کہا مزید ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنیں, آپ کے پڑھنے میں ایک جو ہے ورائٹی آئے گی اور انشاءاللہ اور اچھے انداز میں آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جیسے کہ میرے دو ججز نے کہا, سب سے بڑی بات ان کے لیے کلام کا انتخاب, جنہوں نے بہت خوبصورت کلام انتخاب کیا اور پھر اس کی ادائیگی اور اتنے خوبصورت انداز سے پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ نئے پارٹیسپینٹ کے لیے اتنا اچھا پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا. بالکل. جی ناظرین آپ سن رہے تھے عبدالغفور کو. اگر آپ ان کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0016 اور سوات سے ان کا تعلق ہے, اور یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ہمارے پہلے راؤنڈ کا اختتام. اور اپنے سیکنڈ راؤنڈ کے آغاز کے لیے چلتے ہیں فیصل بھائی کی طرف کہ وہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتائیں. جی ناظرین آپ کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹسٹنٹ جتنے ہیں ان کو بھی بتاتے چلیں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں ایک آپ کو اسکیل دیا جائے گا, جو ہمارے محترم ججز صاحبان کی جانب سے کوئی بھی جج آپ کو اسکیل دے گا. اس سے آگے انترا آپ نے پڑھنا ہوگا, لیکن ان کے دیے گئے اسکیل جو ہے آپ نے اس کو پک کرنا ہوگا. جو اس اسکیل کو ایکوریٹ پک کرے گا تو وہ زیادہ نمبر حاصل کرے گا, اور جو نہیں کر پائے گا تو اس کو نمبر کم ملیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سب ریڈی ہیں اس کے لیے؟ ججز کی اجازت سے سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آ رہے ہیں جواد الحسن صاحب, جن کا کوڈ نمبر ہے 0013, جن کا تعلق ضلع پشاور سے, اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم فواد جانزیب صاحب. جی فواد بھی. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں, بہار آئی ہے, کس کی آمد ہے.
मदीने से हवा आई है, इत्र अफ़शां जो मदीने से हवा आई है, ज़ुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, ज़ुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, किसकी आमद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात जी है, फवाद भाई क्या सुभान कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि ये पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ते हैं, स्केल इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ से इनको चाहिए था वहीं से शुरू किया इन्होंने, और कोई एक्स्ट्रा इन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की कि जिसकी वजह से ये मुश्किल में पढ़ सकें। बिल्कुल मुहतात अंदाज से मखसूस जगह लेते हुए इन्होंने बहुत अच्छी अदायगी की। एक आपने माइक से हट के हाथ रख के कुछ किया, वो क्या था? यूँ था कि गले में थोड़ी खराश बन रही है, अच्छा खांसी ना आ जाए, लेकिन वो कवर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी एक तजर्बे की निशानी है। बिल्कुल। तो चलें, अच्छा किया आपने। लेकिन एक वो फैक्टर जो है ना, आप जब अस्ताई की तरफ आए तो थोड़ा फिर दोबारा आपके गले में कोई एक जगह ऐसी बनी जहाँ लगा कि हमें आपके गले में पानी आ गया और आप उसको जो है कवर कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ जो है शायद रोज़े की वजह से हो जी, सकता है। रोज़े की वजह से तो गला खुश्क होता है। बहरहाल आपने कोई ऐसी गलती नहीं की कि हम कहें कि आपने कोई बड़ी गलती फवाद की। भाई और ये हम नाम बताते ऐसा है कि गला खुश्क नहीं होता इससे। जी हाँ, ये तो इसकी हलावत ऐसी है कि हर वक्त तर रहता है जी। बिल्कुल। और जवाद भाई नंबर नंबर जो है मैं इनको दूंगा 9 नंबर जी। माशाल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनको लास्ट टाइम कहा था कि जहाँ आप थोड़ा सा मोहतात रहें, तो मुझे वो चीज़ इस परफॉर्मेंस में नज़र आई। बहुत खूबसूरत पड़ा, तारीफ़ सारी उन्होंने कर दी। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उठ सकता तो आपको ज़रूर गले लगाता। मैंने जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इतने नंबर किसी को भी नहीं दिए, मैं आपको 9 नंबर देता हूँ। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जवाद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे कि कहा जजेस ने, तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत रख के बहुत खूबसूरत अंदाज से। मैं आपको 8 नंबर देता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक मरतबा फिर सेकंड राउंड में सब जजेस को मुतासिर किया, सबकी हिमायत हासिल की। जवादुल हसन साहब ने, इनका कोड नंबर है 0013, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। सेमीफाइनल में अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको देखने सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इनके साथ आ रहे हैं अब मोहम्मद यासिर साहब, जिनका कोड नंबर है 0014, जिनका ताल्लुक़ ज़िला बुनीर से है, और इनको टास्क देने वाले हैं मोहम्मद जवाद खवान साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा
کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور ہوں رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور ہوں رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جی جواد بھائی کیا کہیں؟ بہت خوبصورت کلام. یہ کلام کانوں کو ویسے ہی اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پک کیا کلام کو. میرے خیال سے انہوں نے جو پہلی پرفارمنس تو تھی اچھی، لیکن یہ بہت کٹھن سٹیج ہوتا ہے یہ جو مرحلہ ہے، کیونکہ آوازوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بہت کوشش کے بعد ہی یہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میری طرز کو پک کیا. اس کے لیے میں ان کو 7 نمبر دیتا ہوں. بہت خوبصورت پڑھا ہے. جی فواد جی ماشاءاللہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پورے اعتماد ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں کسی بات سے. یہ ٹاسک ان کے لیے شاید ان کی زندگی میں ایسا جو ہے ٹاسک ان کو پہلا ملا ہو کہ انہوں نے اسکیل کو جو ہے پک کرنا ہے. تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں پک کیا. ان کو میں جو ہے 7 نمبر دوں گا. جی نیازی بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز سے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جواد بھائی نے پڑھا اور انہوں نے اس اسکیل کو پک کیا تو ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی. میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 7 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا محمد یاسر صاحب کو، جن کا تعلق ضلع بنیر سے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0014. رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے، پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. ان کے ساتھ اب موجود ہیں ثناء اللہ میر صاحب، جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0015، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر فواد بھائی. جی جناب. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں
یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ثناء اللہ میر صاحب کو, اور دیکھتے ہیں کہ فواد بھائی کیا کہتے ہیں. جی ثناء اللہ, آپ نے ابھی جو جہاں اختتام کیا جس اسکیل سے, آپ دوبارہ یہی ایک آدھی لائن ہی پڑھیں اور اس کے بعد یہاں سے انترا پڑھیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. اب انترا پڑھیں. تجھ سا کوئی آیا نہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے یہی عالم کا جریدہ. جی ٹھیک ہے. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. فواد بھی آپ کے کمنٹس لیں گے, لیکن یہاں پہ ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید, اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو اپنے پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں جواد الحسن صاحب کو, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0013 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ جواد الحسن صاحب. سجی ہے محفل, کیا بات ہے, کیا کونین مصطفیٰ کے
माशाल्लाह, क्या बात। बने हैं दोनों जहां शाहिदो सरा के लिए। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात है। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है जी, क्या बात। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जगह जगह उन्वान है सना क्या बात है। के लिए। बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जगह जगह पे क्या बात है, क्या बात है। उन्वान है सना के लिए। सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए। बहुत सजी है महफिल कौन है माशाल्लाह। मुस्तफ़ा के लिए। बेशक, वाह, क्या खूब, क्या एक खूबसूरत सा समा इन्होंने बांध दिया। अल्लाह पाक ने बहुत मीठी आवाज़ अता की है इनको, जो दिल को लगती है और जी चाहता है कि बंदा सुनता ही रहे और सुनता ही रहे। लेकिन चूँकि दामन वक्त में जो है टाइम की कमी बहुत है और हमें तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, इस वजह से हम बाज़ औक़ात हमारी जो तलब है वो तशनगी में रह जाती है। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। तो फवाद भाई बताइएगा। जी माशाल्लाह, देखें जवाद बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। पिछले सीज़न में भी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था और माशाल्लाह अब भी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आगाज़ ही नात का जो पहले लफ्ज़ से ही बने हैं दोनों जहां, वहीं से आपका इतना रचाव था आवाज़ के अंदर माशाल्लाह। और हर लफ्ज़ को आपने बड़े उसकी जगह पे रखते हुए जो है उसकी अदायगी की, बड़े धीमे अंदाज में एक स्लो मोशन में आपने, जैसा इसकी रिक्वायरमेंट थी इस कंपोजिशन की, बहुत अच्छा पड़ा। एक चीज़ सिर्फ थी आपके यहाँ, जो आपके गले में पानी का शायद फैक्टर था, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक जगह पे आपसे कोताही हुई। लेकिन वो होता है पढ़ने में, थोड़ा प्रेशर भी होता है और ध्यान भी जो है पूरा अपने पढ़ाई पे होता है, तो उस वजह से ये चीज़ हो जाती है। बहरहाल ये माइनर्स ही है, आपका पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत सुरीले हैं आप। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप कलाम की सिलेक्शन देखिए। क्या खूब, बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए। ये सब कुछ कायनात जो है वो खल्क की गई है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से इनके कलाम की सिलेक्शन, जब उसके कुछ बाद ना था तो तब भी हुजूर थे, वो जो न थे तो कुछ न था, तो वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। बेशक, सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। फिर आप सोचिए कि इन्होंने स्टार्ट किस खूबसूरत अंदाज से लिया। उस स्टार्ट के बाद इन्होंने कमाल तब की जब इन्होंने अंतरा उठाया। तो बिल्कुल इन्होंने इस कलाम के साथ इंसाफ किया। मेरी इनको एक सलाह है जो आगे इनको इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगी। आपकी गले में इतनी ज़बरदस्त वेरिएशंस हैं कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। बाज़ औक़ात
ہم کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کے گلے میں پوٹینسی ہے اس کی، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جب ہم وہ ایکسٹرا کرتے ہیں تو وہ مس ہو جاتا ہے، وہ لائن الگ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ باقی اگر آپ میں وہ پوٹینسی ہے تو آپ بالکل کریں، لیکن احتیاط رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نمبر کٹ جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ کلام ہم سن رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ روزے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کلام سن رہے، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو اٹھ کے گلے لگاؤں، تو میری طرف سے آپ کو بہت خوبصورت نمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جی نیازی بھائی، ماشاءاللہ جواد نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اللہ نے بہت اچھی آواز سے نوازا ان کو۔ پچھلے سیزن میں جیسے انہوں نے پڑھا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر تیاری سے آئے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز سے اپنے کلام کو نبھایا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو حق ادا کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور بہت اچھی پرفارمنس دی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ اسی طرح اچھی پرفارمنس دیں گے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا جواد الحسن صاحب کی خوبصورت آواز، اور اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں سیمی فائنل میں اور سننا چاہتے ہیں پھر سے، تو رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور ان کو پھر سے سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد یاسر، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0014 اور بنیر سے یہ تشریف لائے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کا انداز بیاں یہ کس طرح سے آیا، وہ یہ ججز کو متاثر کر پاتے ہیں کہ نہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ پہلے کنٹیسٹنٹ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعت پڑھی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کنفیوز تو نہیں ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد یاسر صاحب، جن کا تعلق ضلع بنیر سے ہے، اپنی حاضری، اپنے محبت کا اظہار حضور علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور اب چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ یاسر نے بہت خوبصورت، بہت سر میں، بہت لے میں پڑھا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز کی امید نہ ہو اور وہ اچھا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس بچے نے جتنی سے تیاری کروائی گئی تھی یا اس نے جتنی محنت کی تھی اتنی خوبصورت انداز سے اپنے کلام کو پیش کیا۔ گو کہ آواز کا افیکٹ ہوتا ہے، جیسے ہم پچھلے پروگرامز میں بھی کہتے رہتے ہیں، آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بچے کی، تلفظ کا، بالکل آواز اس کی تو دل کو چھونے والی، تلفظ کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اتنی خوبصورت انداز سے اس نے اردو میں پڑھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی مادری زبان پشتو ہے۔ تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت اعتماد کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز۔ جی فواد بھائی۔ جی، اس بچے کے پڑھنے میں ایک معصومیت تھی اور آواز میں ایک مٹھاس بھی ہے۔ آواز اس کے تلفظ کا تو ایک فیکٹر ہے جو کہ مادری زبان کی وجہ سے ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسنٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ جتنا آپ اردو نعت شریف پڑھتے رہیں گے
یہ جو تلفظ ہے اردو کا اور پشتو کا جو مکس اپ ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ سے. جو چھوڑ کہنا ہے تو وہ اس طرح کا آپ کو بھی پتہ ہوگا, مختلف الفاظ ہیں جو آپ پشتو ایکسنٹ کی وجہ سے اتنے کلیئر نہیں ہوتے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ نے جب انترا شروع کیا تو اس میں بھی ایک بڑی کشش تھی, ٹھیک ہے نا, اور دوسری بات کہ کلام بھی آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا, ماشاءاللہ بہت اچھی سلیکشن تھی. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کو ہی دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت سے امامہ انہوں نے باندھا ہوا ہے, بڑی پیاری ڈریسنگ کی ہے, خود بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں. اسی طرح انہوں نے کلام بہت خوبصورت پڑھا, روانگی کے ساتھ پڑھا. جس طریقے کا مطلب یہ کلام چلنتر روانگی والا کلام ہے, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, کیونکہ اس نعت میں زیادہ تر وہ ویریشنز والا چکر ہے ہی نہیں. ان کو میری یہی صلاح ہے, اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں, اتنی بااثر آواز ہے, تو یہ مختلف نعت خوانوں کو سنیں, کلاسیکل ٹچ اس میں لائیں, یوٹیوب پہ جائیں, اچھے اچھے نعت خوان سر والے جو جن کو مقابلے والی نعتیں ہیں وہ سنیں, اور کوشش کریں کہ آپ میں ویریشنز ہوں, آپ کو ہر قسم کا کلام یاد ہو, اس طریقے والے بھی, مقابلے والے بھی, ہر طرح کی. جس طرح اس سے پہلے جواد الحسن نے پڑھا اس طرح کا کلام آپ وہ سیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی ناظرین, آپ نے سنا محمد یاسر صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0014, جن کا تعلق ضلع بنیر سے ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی. اگر آپ ان کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, رات 12 سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے اپنے پسندیدہ نعت خوان کو سیمی فائنل میں پہنچائیے اور سننے اور دیکھنے کا پھر سے موقع حاصل کیجیے. ان کے ساتھ آ رہے ہیں ثناء اللہ میر, جن کا کوڈ نمبر ہے 0015, جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے, اور دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ یہ آئے ہیں اور کیا ججز کی حمایت حاصل کر پائیں گے, اور جو تاثر جواد الحسن صاحب اور ان کے بعد محمد یاسر صاحب نے جو تاثر بنایا, کیا اس تاثر کو قائم کر پائیں گے یا نہیں. سنتے ہیں ثناء اللہ میر صاحب کو. جی بسم اللہ. رکھ لیں وہ جو در پر, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. رکھ لیں وہ جو در پر, مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر, مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے سامنے. بہت خوبصورت. خیرات ملی ہو سرکار کے در سے, خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے, دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ, دنیا کے اٹھاتے کیا بات ہے, بہت خوب. احسان وغیرہ
مہربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ثناء اللہ میر صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور لیتے ہیں ان کی رائے کہ کیا ان کو وہ متاثر کر پائے یا نہیں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ثناء اللہ نے بہت خوبصورت کلام سلیکٹ کیا اور جس خوبصورتی سے اسے پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کی. بہت دھیمے گرام میں انہوں نے کلام کا آغاز کیا اور جہاں جہاں پہ جو جگہ ضرورت تھی وہاں ہی اس کلام کو وہ جگہ بناتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیاری کر کے آئے تھے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کلام کو پیش کیا. بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں. اللہ آپ کو اور کامیابی نصیب کرے. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. پورے کنٹرول کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے کلام کو نبھایا. سر کے حوالے سے بھی آپ بہت اچھے سریلے ہیں. ایک چیز اگر آپ ایک اسکیل اوپر لیتے تو آپ کو جتنی بیس میں گرام میں آپ کو مشکلات تھیں وہ نہ پیش آتی. دوسری بات آپ کی آواز جو ہے نا اس میں بیس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اپنی پریکٹس کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ خرج کی زیادہ پریکٹس کریں, گرام کی پریکٹس آئے جس میں آپ کے سینے سے جو ہے نا وہ آواز جو ہے گرجدار نکلے. تو ابھی آپ کی آواز اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ جب خرج شامل ہو جائے گا تو یہ اور جو ہے خوبصورت آواز نکلے گی. سریلے ہیں آپ نے کوئی سر کے حوالے سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی مسٹیک کی ہو یا تلفظ کے حوالے سے. جی جواد بھائی. جیسا کہ فواد بھائی نے کہا ان کو مشکلات پیش آئیں, بالکل پیش آئیں, لیکن ان مشکلات کو انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. جی ہاں بالکل, میں نے یہی بتایا. تو اس طرح ہے ان کا جو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کلام کی سلیکشن جو ہے خوبصورت طریقے سے کی. میں نے جیسے جواد الحسن کو میں نے بتایا تھا کہ آپ بعض اوقات جگہ جہاں نہیں بنتی ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ وہ خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے وہ نہیں کیا, مطلب جو جگہ جہاں پہ تھی کچھ ایکسٹرا نہیں کیا, اس میں رہ کے ہی اپنے کلام کے کمپوزنگ میں رہ کے ہی انہوں نے اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے نبھایا. تو میرے حساب سے تو انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. جی ناظرین, تو آپ نے سنا ثناء اللہ میر صاحب کو جن کا کوڈ نمبر ہے 0015, جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے اور کمپٹیشن بہت ہی ٹف ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ ان کو بھی پھر سے سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں سیمی فائنل میں, تو رات 12 بجے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے عبدالغفور اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0016 اور سوات سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. جی بسم اللہ عبدالغفور صاحب. بنے دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں حضور نور
محمد ہے حضور نور محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ثنا کے لیے بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی ہے۔ چلیں گے ججز کی جانب، لیکن فیصل بھائی ججز سے کمنٹ لینے سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم، تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس خوبصورت بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل۔ تو آپ نے سنا اتنا خوبصورت سما بن گیا تھا کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ رکیں، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو فیصل بھائی ججز کی کمنٹس کی جانب چلیں۔ ججز کی جانب جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں، ان کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب کہ ہمارے سیکنڈ راؤنڈ میں کون سے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے راؤنڈ ٹاپ کیا ہے، فرسٹ پوزیشن پہ ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جواد الحسن صاحب جنہوں نے سیکنڈ راؤنڈ میں 26 مارکس حاصل کیے ہیں، ان کے بعد ثناء اللہ میل ایبٹ آباد سے جنہوں نے 22 مارکس حاصل کیے ہیں، اور ان کے بعد ہیں ضلع بنیر سے محمد یاسر جنہوں نے 21 اسکور حاصل کیے ہیں، اور لاسٹ میں ہیں عبدالغفور صاحب جنہوں نے 1919 اسکور حاصل کیے ہیں۔ تو سر فہرست جواد الحسن صاحب سیکنڈ راؤنڈ میں ونر رہے۔ تو اب چلتے ہیں ججز کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں کنہوں نے زیادہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں انترے کو بخوبی نبھایا اور اس طرز سے ہٹ کر تھوڑا سا اسے کلاسیکل انداز دینے کی کوشش کی، تو وہ ججز ہی بتائیں گے، ان کے بعد پھر آپ کو لاسٹ میں ان کا اسکور بورڈ بتایا جائے گا۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس راؤنڈ میں عموماً سب پارٹیسپینٹ نے بہت اچھے طریقے سے سب نے طرز کو پک کیا، لیکن اس میں بھی پھر کیٹیگریز تھیں کہ کس نے کتنا اچھا پڑھا، تو میرے خیال سے بہت نپی تلی پرفارمنس رہی سب کی۔ تو اس سب سے پہلے جواد الحسن نے پڑھا، میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر ہیں۔ اس کے بعد یاسر آ جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا، بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا، جس طرح یہ ابھی ان کی آواز مطلب ایڈلٹ نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا، میں ان کو بھی 8 نمبر ہی دوں گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ثناء اللہ۔ ثناء اللہ کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت پیارا انداز بھی ان کا پیارا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک ہے ان کی بیس میں تھوڑی سی آواز غائب ہوئی، لیکن ہمارا مقصد تھا ان کے اسکیل کو چیک کرنا، تو میں ان کو بھی 8 نمبر ہی دوں گا۔ جی، اور آخر میں آ جاتے ہیں عبدالغفور، تو ناراض ان کو بھی نہیں کروں گا، میں نے ان کے لیے کچھ اور سوچا تھا لیکن سب کو 8 دیے ہیں، تو میں ان کو بھی 8 نمبر ہی دیتا ہوں۔ جی جی فواد بھائی۔ جی، جس طرح جواد بھائی نے کہا کہ میں کسی کو ناراض نہیں کروں گا، تو ایسا ہے کہ یہ ایسا راؤنڈ ہے جس میں بہت کم مارجن ہوتا ہے
کسی بھی پارٹیسپینٹ کے لیے کسی دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، کیونکہ اسکیل تو ماشاءاللہ سب پک کر لیتے ہیں، صرف انترے میں اپنی جو ہے مہارت دکھانی ہوتی ہے کہ میں انترے کو کتنا اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جواد کی جہاں تک بات ہے، تیسرے راؤنڈ میں بھی آپ کا وہی معاملہ گلے کا جو میں کہتا ہوں کہ گلے میں پانی آ گیا، کیا یہ ایک بریک آپ کی ضرور آتی ہے؟ تیسرے راؤنڈ میں بھی یہی معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، اور انترے میں آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو بنا لیں، اچھا کریں، لیکن آپ اس طرح سے بنا نہیں پائے اس کو، آپ نے بہت کوشش کی تھوڑا سا کاٹوں گا، مجھے صرف ان چاروں میں سے یہی لگا کہ جواد الحسن نے یہ کوشش کی انترے کو تھوڑا سا چینج کرنے کی۔ جی ہاں، کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں جتنا اچھا یہ پڑھنے والے ہیں نا، اس حساب سے میں کہوں گا کہ ان کو بالکل وہ جس کو ہم کہتے ہیں نپا تلا جو ہے انداز اختیار کرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ ایک لمٹ میں اس کو لے کے چلتے۔ تھوڑا سا اس میں ایک یہ بات بتائیے گا کہ جو بچے مطلب جس طرح اس نعت کی طرز ہے چلنتر انداز میں، تو اس انداز میں پڑھ لیتے ہیں تو کیا وہ نمبر ان کو اتنے ہی پورے ملیں گے یا نہیں، بنانے پہ زیادہ ملیں گے؟ اور جس طرح نعت کا اپنا انداز ہے اس کو اس طرح، کیونکہ راؤنڈ کا جو مقصد یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھنا ہے۔ جی ہاں بالکل، تو جو چینج کر کے پڑھے گا اس کو نمبر زیادہ ملیں گے یا نہیں، جو اس کو اس کے انداز میں پڑھے گا اسی کو ہی ٹھیک ملیں گے؟ نہیں، دیکھیں انترے میں اپنی مہارت دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں تھوڑی سی ویریشن لے کر آئیں، جیسے عام طور پہ پڑھا جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہٹ کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک صلاحیت جو ہے وہ پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سر کے حوالے سے آپ جتنے ثنا خوانوں کو سنیں گے ہر ایک میں ایک سر ایسا ہوگا جو وہ اس کا اپنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، وہی جو ہے اس راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس بچے نے اپنی جو ہے مہارت دکھائی اس میں۔ تو بہرحال جواد نے کوشش اچھی کی، اس میں تھوڑا سا اس سے مسٹیک ہوئی، لیکن چونکہ کوشش کی اس وجہ سے میں اس کو 8 نمبر دوں گا۔ اور دوسری جو دوسرے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں یاسر، انہوں نے ہمیں حیران کیا، یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا پڑھ لیں گے، اور انہوں نے انترے میں ایک ہی جگہ جو ہے مختلف لگائی اور ماشاءاللہ اچھی لگائی ہو، مجھے تو اس کے لیے انہوں نے متاثر کیا۔ میں ان کو بھی 8 نمبر دوں گا، صرف اس ایک جگہ کے کرنے والے نہیں، شاید آگے ناراض ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ جو ایک جگہ لگائی مختلف بہت اچھی لگائی، اس کے لیے میں ان کو 1 نمبر جو ہے ایکسٹرا دے رہا ہوں، اور باقی جو 2 ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان دونوں کے لیے میری طرف سے 7 نمبر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ چاروں پارٹیسپینٹس نے بہت اچھا پڑھا، نیا کلام تھا ان کے لیے، انہوں نے سنا اور اس کو فوراً پک کیا، اور جس انداز سے انہوں نے اس طرح پیش کیا، تو میں جو ہے جواد کو 8 نمبر دیتا ہوں، اور یاسر جیسے سارے ججز نے کہا انہوں نے بہت متاثر کیا، ان کو بھی میری طرف سے 8 نمبر۔ دوسرے جو 2 پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، اچھا پڑھنے کی کوشش کی، ان دونوں کو میری طرف سے 7 نمبر۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا 3rd راؤنڈ جو کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا ٹیکنیکل ہے، بعض اوقات ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا چینج کر کے کرنا پڑتا ہے، اس پہ پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ جو جتنے بھی یہاں پہ مختلف اضلاع سے آئے ہیں بچے، جو کنٹسٹنٹ ہیں، جو اس مقابلے کا حصہ ہے، جو اس مقابلے کی رونق ہیں، تو وہ ان میں چیک کیا جائے کہ ان میں پوٹینشیل ہے، وہ کچھ اس کو چینج کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، جو انسان سنتا ہے وہی پڑھتا ہے کہ نہیں، اپنی ورائٹی بیچ میں پڑھنے میں تھوڑا سا کچھ ویریشن شامل کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارے سکور بورڈ کا ٹائم ہے، لیکن سکور بورڈ پہ جانے سے پہلے ہمارے معزز ججز صاحبان تشریف فرمائے، تو میں اپنے ججز صاحبان سے گزارش کروں گا کہ آپ آج ایک مختصر سا کوئی خوبصورت سا کلام اپنے تینوں مل کے اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بسم اللہ جی۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گئے طلب سے بھی کچھ
ماں سوا چاہیے گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے اور تم کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے اور آپ اپنی غلامی دے جو سند آپ اپنی غلامی کی دے جو سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گیا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گیا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گیا ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے یا رسول اللہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اور سامنے سرورے دو جہاں گئے سامنے سرورے دو جہاں
حشر میں اور بسمل کو کیا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماسوا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، اور آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ایک خوبصورت سا سما باندھے اب لے چلتے ہیں آپ کو اپنے سکور بورڈ کی جانب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں کچھ یوں ہوا ہے کہ مقابلہ ٹائی اپ ہوا ہے۔ جواد الحسن صاحب جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہیں، انہوں نے 24 مارکس حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ محمد یاسر صاحب انہوں نے بھی 24 مارکس حاصل کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثناء اللہ میر صاحب جنہوں نے 22 مارکس حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ عبدالغفور انہوں نے بھی 22 مارکس حاصل کیے ہیں۔ ایک کانٹے دار سا مقابلہ دیکھنے کو سامنے آیا، لیکن آپ کی رائے لی جائے گی۔ آپ کو اپنے پینل کی جانب لے چلتے ہیں اور بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس آج موجود تھے جواد الحسن صاحب جن کا تعلق ضلع پشاور سے، جن کا کوڈ نمبر 0013 جن کا تعلق پشاور سے، ان کے بعد محمد یاسر صاحب جن کا کوڈ نمبر 0014 جن کا تعلق ضلع بنیر سے، ان کے بعد ہے ہمارے پاس ثناء اللہ میر جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے، جن کا کوڈ نمبر 0015، ان کے بعد ہیں عبدالغفور صاحب جن کا کوڈ نمبر 0016 اور ان کا تعلق ضلع سوات سے۔ رات 12 بجے تک ہماری واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا، زیادہ سے زیادہ ووٹ دیجیے اور پسندیدہ ثنا خان کو پھر سے سیمی فائنل میں دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس خوبصورت نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے گلدستے کے ساتھ، ایک نئی آوازوں کے ساتھ، خوبصورت چہروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔